السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلال مشر کے ساتھ ABC نیوز نیٹ ورک۔ شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اور ان کی تفصیل۔ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ پروگرام دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ ہمارے نمائندے جنید حسن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملاقات میں کہا کہ حکومت ہائر ایجوکیشن کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور نوجوان نسل کو IT سروسز کی تربیت کے حصول میں آسانی فراہم کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ فراہمی کا پروگرام دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ برطانیہ اور پاکستان کے مابین تعلیم کے میدان میں تعاون کی وسیع مواقع بھی موجود ہیں۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر لے کر نوجوانوں میں وفاداری کی علامت ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ لوگوں کا اپنے ہیرو کو سلام محبت اور عقیدت پیش کیا گیا۔ ہمارے طارق محمود کے مطابق راشد منہاس قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جو جوان عمری میں ہی اپنی جان اس ملک پاکستان پر نچھاور کر گیا۔ آپ کے بارے میں جتنا لکھا اور بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کرنل عبد المجید منہاس کے بیٹے اور عبداللہ منہاس کے پوتے تھے۔ آپ کے والد کرنل عبد المجید منہاس MESC میں انجینئر تھے اور 17 فروری 1952 کو شہر قائد کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا آبائی علاقہ سیالکوٹ تھا۔ راشد منہاس نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا خاندان کچھ عرصہ راولپنڈی بھی رہائش پذیر رہا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے گوہار اور رسالپور کے اداروں سے تربیت حاصل کی اور مزید تربیت کے لیے واپس کراچی آئے۔ ان کے خاندان میں اور بھی لوگ مسلح افواج سے منسلک تھے، اس لیے انہوں نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ شمولیت کی اور وطن سے وفاداری کے بدلے میں شہادت حاصل کی۔ سانگلہ ہل میں فیصل آباد روڈ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات میں ڈکیت لاکھوں کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق سانگلہ ہل میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات سے خوف و حراس پھیلنے لگا۔ معروف سیاسی شخصیت میرا چشتی کے تیازات بھائی میاں امتیاز کے ساتھ پھٹیا والے پل کے قریب ڈکیتی کی واردات میں چور اسلحے کے زور پر 3 لاکھ کیش، موبائل فون، شناختی کارڈ اور لائسنس لے کر فرار ہو گئے۔ کال موصول ہوتے ہی پولیس جائر کنواں پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی میں مشغول ہو گئی۔ امپورٹر حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام مفلوج کر دیا ہے۔ معاشی پالیسی میں اصطلاحات کی بجائے تجربے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کی قوت خرید صفر ہو چکی ہے۔ شہباز مختار بٹی ہمارے نمائندے ABC سے بات کرتے ہوئے امیدوار برائے MA 111 چودھری شہباز مختار بٹی نے کہا کہ اس وقت شہباز حکومت انتقامی کارروائیوں اور کیسز ختم کروانے میں مصروف ہے، جبکہ ملک کے مسائل کا واحد حل صرف فوری انتخابات میں ہے۔ ضلع ننکانہ کے لیے اور آزاد جمیل احمد سندھو گورنر اسٹیٹ بینک تعینات ہو گئی۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق جمیل احمد سندھو کا تعلق ننکانہ صاحب کے گاؤں گرایا سے ہے۔ فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن 19 اگست 2020 میں کہا گیا ہے کہ جمیل احمد کو وفاقی حکومت کی سفارش پر صدر پاکستان کی منظوری سے 5 سال کی مدت کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمیل احمد کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 48(1) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے سیکشن 11(a) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق جمیل احمد جو اس وقت ڈپٹی گورنر اسٹیٹ فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہیں 25 اکتوبر 2018 کو 3 سال میں ڈپٹی گورنر تعینات کیا گیا تھا۔ جمیل احمد کا 30 سال سے زائد مختلف اہم عہدوں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سعودی مرکزی بینک میں تجربہ ہے۔ جمیل احمد نے 1988 میں پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا۔ بطور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات ہونے سے قبل انہوں نے آپریشنز، بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ، ڈیولپمنٹ فنانس ڈپارٹمنٹ اور فائنینشیل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ گروپ میں ہیڈ کے بطور پر بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں جو کام کرتا ہوں کشتیاں جلا کر کرتا ہوں، عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یوٹیوبر سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ عوامی سپورٹ ہے اور میں جو بھی کام کرتا ہوں کشتیاں جلا کر کرتا ہوں، میں نے سب کچھ بیچ کر پاکستان میں انویسٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آرام سے اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں اور میں فائنل قدم اس لیے لوں گا کہ میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ ہم نے 4 دن کی نوٹس پر ہاکی کا میدان بڑھا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے مل کر مینار پاکستان پر جلسی کیے۔ عمران نے کہا کہ تمام مسئلے کا حل شفاف انتخابات اور سیاسی استحکام میں ہے، جبکہ ملک میں عدم استحکام ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کاج سارے ہمارے پاس ہیں، اور پنجاب حکومت کی ان دنوں میں میری اہمیت نہیں بلکہ صرف اتنی اہمیت کی حمزہ شہباز نکل جائے۔ نوجوان طلباء طالبات کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، اب امتحانات کی پریشانی ختم ہوئی۔ محمد جنید حسن کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے سپلیمنٹری امتحانات کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سپلیمنٹری امتحانات کا نام سیکنڈ سالانہ امتحان ہوگا اور سیکنڈ سالانہ امتحان میں فیل شدہ اور فریش امیدوار بھی امتحان دے سکیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ سپلیمنٹری امتحانات میں پہلے نئے امیدواران امتحانات بھی دے سکتے ہیں۔